ناول مسٹر رائٹ رائٹر منال ثنا قسط نمبر 8 40 منٹ تو ہو گئے مجھے آئے، پہلے واپس کالج جانا ہے، پھر گھر بھی پہنچنا ہے، اب کسی سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایمی نے سختی سے کلائی واپس کھینچی اور لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے بولی۔ اس کے لہجے کی رخائی محسوس کرتے محبوب نے ناراضگی سے کہا، تم تو میری ہر بات مانتی ہو نا، اب کیا ہوا؟ ایمی نے پھر چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ دوبارہ لہجہ بدل چکا تھا۔ کیا یہ سب اس کا وہم تھا یا واقعی اچھا اداکار تھا؟ مجھے واپس جانا ہے، بس بہت دیر ہو گئی ہے، کال کر کے ریجا کو بھی بتا، لہجے کو حد امکان نارمل بناتے ہوئے بولی، اور وہ دروازے کے لاک کی طرف ہاتھ بڑھا چکی تھی جب ایک شدید جھٹکے نے اسے مڑنے پر مجبور کیا۔ یہ جھٹکا اسے پیچھے کھڑے محبوب نے دیا تھا، وہ ابھی سمجھ بھی نہ سکی تھی کہ ایک زبردست تھپڑ نے اس کے چاروں اطراف میں اندھیرا کر دیا۔ دفع ہو جاؤ وہاں، اسے دور دھکیلتے محبوب اس پر داڑا تھا، شدت کی تھپڑ اس سے جبڑا ہل گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ محبوب یہ کیا کر وہ مزید بول نہیں سکی، اپنے ساتھ ہوئے اس تشدد پر وہ گنگ رہ گئی تھی۔ دادی سے ملوانا ہے نا ابھی؟ محبوب نے ایک دفعہ پھر لہجے میں چاشنی سموئے کہا۔ ایمی کا دماغ مسلسل خطرے کے سگنل دینے لگا تھا۔ دادی جی، او دادی جی، پیاری دادی کہاں ہو؟ اب وہ دروازہ کھولے پاگلوں کی طرح بار بار پکار رہا تھا۔ ایمی کو اس کا انداز کھٹک رہا تھا، اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے یہاں اسے کسی اچھے مقصد کے لیے نہیں بلایا تھا، مگر بات صرف یہاں تک محبوب نہیں تھی۔ جو کچھ اسے کبھی پہلے محسوس تک نہیں ہوا تھا وہ آج ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک ادھیڑ عمر عورت کو ٹرے اٹھائے اندر آتے دیکھا۔ اس کا دھیان ٹرے کی بجائے اس عورت پر تھا جو لان کا گھسا ہوا سوٹ پہنے عجیب روبوٹ سے انداز میں چلتی کہیں سے بھی اس عالیشان بنگلے کا اہم حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ اور دادی بیگم کہاں رہ گئی تھی؟ محبوب کے ڈرامے عروج پر تھے۔ جی صاحب، وہ مؤدب ہوئی۔ ایمی کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ ایمی، یہ ہے میری دادی جن سے تم بات کرتی تھی۔ محبوب نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ اور دادی جی، یہ ہے آپ کے پوتے کی گرل فرینڈ۔ بڑے کمینے انداز میں گرل فرینڈ پر خاصا زور دیتے وہ ایک لمحے میں ایمی کو ارزاں کر گیا تھا۔ بہتر صاحب، سر جھکائے کھڑی ملازمہ کا انداز ہنوز تھا، اور ایمی اپنے تعارف پر ششدر کھڑی تھی۔ وہ تو محبوب عالم کو اپنا کل عالم مانتی تھی، اور وہ اسے ادنا بنا رہا تھا۔ تو یہ تھا اس کا تعارف؟ نہیں، یہ تو والی تھی۔ مگر پھر کیا تھا اس کا تعارف؟ اس کی کزن؟ نہیں۔ کلاس فیلو یا کولیگ؟ نہیں۔ اس کی منکوہا؟ ہرگز نہیں۔ پھر ٹھیک تعارف ہی تو کروایا تھا اس نے۔ محبت میں وہ خود کو کیا سمجھ رہی تھی، مگر حقیقت میں کیا تھی؟ نہ جانے وہ کتنے لوگوں کے سامنے ایمن نامی لڑکی کو گرل فرینڈ کا حوالہ دیتا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد دھماکے ہو رہے تھے۔ ان کی تعریف میں کچھ نہیں کہیں گی؟ وہ محبوب کی زندگی میں اپنی حیثیت کا اندازہ ہی کرتی رہ گئی۔ اگر محبوب کی مسکراتی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑتی، وہ اس عورت سے مخاطب تھا جو اس کے سوال پر نفی میں سر ہلا گئی۔ ارے وہی بول دے جو میں نے سکھایا تھا آپ کو۔ ایمی کی طرف دیکھتے اس نے پھر اس عورت کو مخاطب کیا جو اس کے ایک دفعہ کہنے پر طوطے کی طرح شروع ہو گئی۔ تم بہت پیاری ہو بیٹا، میرے پوتے تو قسمت جاگ گئی۔ میں آج محبوب سے کہہ رہی تھی کہ ایمی بیٹی، ہاں ہاں ہاں، بس اتنا کافی ہے دادی بیگم۔ بے ڈنگے کہکے لگاتا وہ اس وقت بے حد مکروہ لگ رہا تھا۔ عورت کی آواز اور انداز پر بے یقین ششدر اور ساکت جامد کھڑی ایمی کا دل پھٹنے لگا تھا۔ آنکھوں کی زمین تیزی سے نم ہوئی۔ یہ لاؤ یہاں، وہ اب کرخت لہجے میں اس عورت سے ٹرے لے رہا تھا۔ ایمی کی نظر اب ٹرے میں رکھے مشروب پر پڑی تو پیروں تلے زمین بدلتی محسوس ہوئی۔ محبوب، تم ڈرنک؟ شش! ہونٹوں پر انگلی رکھتے وہ اس کی سہمی آواز نکلنے سے پہلے ہی دبا گیا۔ پیو گی؟ سرخ مشروب کو ایک گلاس میں انڈیلتے اس نے چہرے پر کمینی مسکراہٹ سجائے ایمی کو بھی آفر کی۔ اس نے درستی سے سر جھٹکا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ نکلتی۔ ہو گیا تمہارا سارا کام اور سارے ملازموں کو فارغ کر دیا؟ ایک ساتھ سارا گلاس خالی کرتے اس نے خردرے لہجے میں دروازے پر کھڑی عورت سے پوچھا۔ جی صاحب، اور وہ بڑا صاحب کب آئے گا؟ اس نے مزید سوال کیا، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر سہمی ہوئی ایمی کی طرف دیکھتے جتاتے ہوئے اضافہ کیا، اس بنگلے کا اصل مالک؟ وہ تو جی کل صبح تک آئیں گے، عورت نے جواب دیا۔ ایمی کی ہمت جواب دینے لگی تو کندھے پر لٹکے بیگ پر گرفت مضبوط کیے آگے بڑھتے دو ٹوک انداز میں بولی، مجھے گھر جانا ہے، بس بہت ہوا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، اس عورت کو جانے کا کہتے ایمی کی پیش قدمی پر وہ تیزی سے اس کے رستے میں آ گیا۔ ایک مسئلہ ہو گیا ہے جی۔ محبوب نے خون اشام نظر اس پر ڈالی تو وہ گھگیاتے ہوئے بتانے لگی، وہ لڑکا، وہ جو اس لڑکی کو لایا ہے، وہ مزید پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس سالے کی تو میں چھوڑوں گا نہیں ان کمینوں کو۔ وہ ایک دم آپے سے باہر ہوا۔ ایمی کے سامنے ہٹتے ملازمہ کو وہی چھوڑے، اب کی بار وہ دروازہ باہر سے بند کر گیا۔
کتنے ہی لمحوں بعد کمرے میں موجود جامد خاموشی کو ایمی کی سرسراتی آواز نے توڑا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں تو جی حکم کی غلام ہوں۔ عورت نے چند سیکنڈ بعد لب کشائی کی۔ یہ میرے مالک ہیں بی بی، ہم دوسرے شہر سے آئے ہیں اور یہ بنگلہ مالک کے دوست کا ہے۔ مالک کچھ مہینوں سے میرے علاوہ کچھ اور ملازموں کو یہاں لائے ہیں۔ کل یا پرسوں ہم سب واپس چلے جائیں گے۔ مدب آواز میں اس نے سب بتا دیا۔ ایمی کی ریڑھ کی ہڈی میں پھریری سی دوڑی، چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ اس نے مجھے کیوں بڑھائی آواز میں وہ گمج کر پوچھ سکی، آپ ایسے انجان کیوں بن رہی ہو جیسے صاحب کے یہاں بلانے کا مقصد معلوم نہیں تھا؟ اب کی بار عورت کا لہجہ تلخ تھا۔ ایمی کے منہ پر زبردست تماچا پڑا مگر اس نے پھر بھی صفائی دینا چاہی۔ مجھے واقعی معلوم نہیں تھا۔ یہ یہاں مجھے اپنی دادی سے۔ اس سے مزید بولا نہ گیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ملازمہ کو وہ قابل رحم لگی تھی پر وہ رحم کرنے کا اختیار نہیں رکھتی تھی۔ البتہ اس کی طرف دیکھتے یہ ضرور بولی، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ مجھے بچا لے پلیز، خدا کے لیے۔ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑتے وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی، یہ بڑے لوگ ہیں بی بی، ہمارا سارا خاندان ان کا غلام ہے، ہم ان سے ٹکر لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑواتے وہ مکانکی سے انداز میں بولی تو روتی ہوئی ایمی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے بس یہاں سے باہر نکال دے۔ عورت اس کی التجاؤں پر تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اسی دوران دار سے دروازہ کھولتا وہ واپس آیا اور اس کی آخری بات سنتے سختی سے بولا، بس اور کوئی بکواس نہیں، اور تم نکلو یہاں سے۔ ملازمہ پر گرجتے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتے تیزی سے نکل گئی۔ روتی ہوئی ایمی بھی فوراً دروازے کی طرف لپکی مگر وہ اسے بیچ راستے میں ہی روک گیا۔ تو اب پتہ چل گیا ایمی کو سب؟ اسے بازو سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے وہ بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے جانے دو، تم حواس کھو چکے ہو، مجھے واپس جانا ہے، چھوڑو۔ درستگی سے اسے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتی وہ چلا رہی تھی۔ جب اس نے ایک اور سناٹے دار تھپڑ اس کی نازک گال پر جڑتے اسے کانوں میں سیسا انڈیلا، ایسے کیسے جائے گی تو؟ ارے پورے سال کی محنت ہے میری، پورا سال محنت کا ڈونگ کر کے ہاتھ لگی ہے، ایسے نہیں جانے دوں گا۔ ڈونگ؟ تو مجھ سے جھوٹ؟ دھچکا اس قدر زبردست تھا کہ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ شش، بہت سنی تیری یہ سریلی آواز، اب مجھے اپنی محنت وصول کرنی ہے بس۔ جھٹکے سے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اس پر جھک کے اس نے سر پھونکا، نہیں نہیں، وہ تمہاری محبت نہیں کرتا، محبت سمجھ نہیں آتی ایک بات؟ وہ ڈانٹتے ہوئے اس کی پہلے سے دبی آواز کا گلا گھونٹ گیا تھا، میں کسی سے محبت نہیں کرتا، بڑا بورنگ کام ہے یہ محبت، میں تو بس تھرڈ ایڈونچرز کرتا ہوں تاکہ فل انجوائے ہو سکے۔ اس کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ ایمی کا دل تو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا مگر اس کے منہ سے سنتے اس کی آنکھوں سے بر بر آنسو گرنے لگے۔ کاش کہ وہ کبھی اس کی محبت کا یقین نہ کرتی مگر اس نے کیا کیا؟ اس کے جھوٹے جذبات پر یقین بھی کیا اور اس کی بھرپور پذیرائی بھی۔ کاش وہ اپنے دل کو قابو میں رکھتی، کاش کبھی رجا کی بات مان لیتی مگر اب کیا فائدہ؟ اب تو آخری دم تک بس کاش کا اور اس کا ساتھ تھا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی، پوری طاقت سے اسے دور دھکیلتے وہ سلس سے بیڈ سے اتری۔ میرے اندھے اعتبار کے بدلے میں تم اس گھٹیا پن پر اتر آئے ہو، دور رہنا مجھ سے، بڑائی آواز میں وہ چلا رہی تھی۔ اس دفعہ محبوب نے اس کی باتوں کا برا منائے بغیر مسالت امیز انداز اپنایا۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، تم اپنا مائنڈ بنانے کا ٹائم لے لو، میں وہاں بیٹھ کر ویٹ کرتا ہوں۔ روتی ہوئی ایمی کو ششدر چھوڑ کر وہ سائڈ ٹیبل سے ملازمہ کا لایا ہوا مشروب اٹھائے بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر جا بیٹھا۔ دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف لپکی اور زور زور سے پیٹنے لگی مگر بے سود۔ وہاں شاید اس وقت وہ صرف اکیلی تھی مگر کوئی تھا تو وہ کبھی نہ آتا، باہر جانے کا کوئی رستہ نہیں۔ ایمی نے اپنے پیچھے اس کی آواز سنی، مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو بڑے مزے سے گلاس پر گلاس چڑھاتا ایمی کی بے بسی ملاحظہ کر رہا تھا۔ دیکھو تم اتنی مشکل سے اپنے گھر والوں کی عزت کو ڈھونڈ کر نکلی ہو، کم سے کم اسی کا ثمر لے جاؤ مجھ سے۔ اس کے حواس اب تک بحال تھے، وہ اس قدر گھٹیا ہوگا اس نے کہاں سوچا تھا۔ ایمی کو اس سے کراہیت آنے لگی، بکواس بند کرو اپنی بکواس، میری اتنی محبتوں کا یہ صلہ دیا تم نے؟ اس کی پھٹی آواز کمرے کی دیواروں سے گونجتی واپس اسی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ میں نے اپنا سب کچھ تم پر وار دیا اور تم اتنے بے حیا نکلے۔ آنسو بے مول ہوتے جا رہے تھے، ان آنسوں میں اس کی محبت تھی جو قطرہ قطرہ پگھل کر ضائع ہو رہی تھی۔ بہت حیا والی ہو تم، وہ تمسخرانہ انداز میں بولتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ایمی کے دل کی دھڑکن سست پڑنے لگی تھی۔ چلو آج چیک کرتے ہیں کہ کتنی حیا ہے تم میں، کمینگی سے بولتا وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ایمی نے سراسیمگی سے چاروں طرف دیکھا، بچاؤ کا کوئی چارہ نہ تھا۔ یکدم اسے اپنا موبائل یاد آیا مگر اس کا بیگ، وہ تو کندھے پر تھا، اب کہاں گیا؟ اس کی نظریں اب بیگ کی تلاش میں تھی جو اسے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے وہیں گر گیا تھا۔ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا مگر اپنے اندر ہمت اکٹھا کرتے اس کے قریب پہنچنے پر اس نے زوردار دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑایا تھا اور ایمی تیزی سے بیگ کی طرف لپکی۔
کامتی گرفت میں بیگ سنبھالتے وہ اٹیچ باتھ روم کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ جیسے مرنے والا انسان موت کے ڈر سے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، ویسے عزت کھو دینے کے ڈر سے اپنے بچاؤ کے لیے انسان اپنا آپ مار دیتا ہے۔ امی نے 3 لاکھ لگا کر بولٹ بھی چڑھا لیا۔ روتے ہوئے کامتے ہاتھوں سے موبائل نکال کر امی کا نمبر ملایا جو پہلی رنگ ہی پر اٹھا لیا گیا تھا۔ جی امی صاحبہ مل گیا اپنے محبوب اور اس کی دادی سے۔ دوسری طرف ریجا جو خالہ کا موبائل ہاتھ میں لیے بے صبری سے اس کی کال کا انتظار کر رہی تھی، وہ نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ امی کا چہرہ پھر سے بگڑنے لگا تھا۔ اتنی دیر کر دی ہے تم نے؟ بلاج پوچھ کے تھک گیا کہ امی کی کال نہیں آئی، اب تو کالج کی ٹائمنگ بھی ختم ہو رہی ہے یار۔ ریجا، اس نے کچھ بولنا چاہا مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف ریجا کی زبان کو فوراً بریک لگا۔ اس نے محسوس کیا امی کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ امی کیا ہوا؟ ریجا مجھے بچا لو، اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ اور دوسری طرف ریجا کو کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ریجا یہ وہ محبوب نہیں ہے، یہ وہ محبوب نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی درندہ ہے، یہ مجھے نوچ لے گا۔ ریجا مجھے بچا لو، خدا کے لیے بچا لو۔ وہ زاروں قطار رونے لگی تھی۔ اس کی ہچکیاں سنتی ریجا چکرا گئی۔ آسمان ٹوٹ پڑنا کسے کہتے ہیں اسے آج پتہ چلا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی سے اس کا بلکنا سننے کے بعد بلا آخر ریجا نے پوچھا، مم میں کیا کروں؟ اس کا جواب جانتے ہوئے بھی وہ پوچھ رہی تھی، بائی کو بتا دو۔ اور اس نے وہی جواب دیا جس سے ریجا خوفزدہ تھی۔ امی اسے اپنا دامن چھڑوانا نہیں چاہتی تھی مگر بلاج کی نظروں سے خود کو گرتا دیکھنے کا تصور جان لیوا تھا۔ ان سے کہنا امی تمہارے ایک دفعہ کہنے پر جان دے دے گی، بس مجھے یہاں سے لے جائے۔ ریجا میں لٹنا نہیں چاہتی۔ ریجا زلزلوں کی ضد میں تھی۔ ایک طرف وہ تھی اس کی بہنوں سے بڑھ کر، ہر رشتے سے بڑھ کر جسے پورے خاندان کے بدلے میں پایا تھا، اور دوسری طرف وہ تھا جو اس کی ایک نظر اسے نیند سے جگا دیتا تھا۔ بلاج مجھے مار ڈالے گا امی، وہ ہم دونوں کو مار ڈالے گا، اس نے بلاخر کہا۔ یہ بلاج کو بتانے کا خوف نہیں تھا، اس کی زندگی میں اپنا مقام کھو دینے کا خوف تھا۔ نہیں وہ تمہیں بہچاتے ہیں نا ریجا، وہ کم سے کم، اس نے آستین سے آنسو پوچھنے کی کوشش کی، وہ مجھے لٹنے سے تو بچا لیں گے، پھر بھلے عمر بھر مجھ سے بات نہ کرے مگر ریجا۔ آنسو صاف کرنے کی اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ وہ داڑے مار مار کر رونے لگی۔ ریجا کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ اسی دوران اسے واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ لاک میں چابی گھما رہا تھا اور امی کا خون خشک ہونے لگا، آنکھیں ابل کر باہر کو آ رہی تھیں۔ وہ آ گیا ریجا، اس کی دہشت زدہ آواز پر ریجا خوفزدہ ہوئی۔ ریجا، اور وہ اس کی مسلسل خاموشی پر پھٹی آواز میں چلائی، ریجا میرا دل پھٹ جائے گا امی، میں بلاج کو ابھی بلاتی ہوں۔ لرزتے دل کو سنبھالتے اس نے کہا، جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی، مگر فی الحال امی کو بچانا تھا۔ اس کے کہنے پر بھی امی کو ڈاڑس نہیں ملی تھی کیونکہ وہ خطرہ خود سے چند قدم کے فاصلے پر دیکھ رہی تھی۔ تم اپنا تحفظ کرو، جیسے ہو سکے میں بلاج کو بتاتی ہوں، ریجا نے تیزی سے ہدایت دی۔ انہیں کہنا امی کو مرتے دم تک سزا دے لے مگر ابھی بچا لے ریجا، ابھی بچا لے۔ وہ متوش ہو کر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ 3 زوردار جھٹکوں سے دروازے کا بولٹ گرتا دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر واش روم کے چکنے فرش پر گرا۔ ہیلو امی ڈیئر، یہ آواز تھی نہیں، یہ تو موت کا پروانہ تھا جو اسے دکھایا جا رہا تھا، بلکہ سور تھا جو اس کے کانوں میں پھونکا گیا تھا۔ مجھے جانے دو خدارا، مجھے جانے دو۔ اس آواز میں کس قدر بے بسی تھی وہ لائن پر موجود ریجا محسوس کر سکتی تھی۔ امی کی آواز کے جواب میں اسپیکر پر ابھرتے بے ہنگم کہکوں پر اس کے لب پھڑپڑائے۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرزا تھا مگر دوسری طرف اب اس کی امی جواب دینے کے لیے موجود نہ تھی۔ چھوڑو مجھے، محبوب آگے بڑھ کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ میں مر جاؤں گی، اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی، ٹانگیں بے جان ہو چکی تھیں۔ ریجا بائی، یہ اس کی آخری تڑپتی سی آواز تھی جو اسپیکر پر ریجا نے سنی تھی، اور اب وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی بلاج کے پاس گئی۔ ادھر امی مزاحمت ترک کر چکی تھی، آخر کب تک اس کی مزاحمت بھی کام آتی؟ ایک کمزور لڑکی کب تک اس حواسوں سے بیگانہ انسان نما بدے جانوروں کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ امی کے پچھتاووں، التجاؤں، ریجا کی کوششوں اور بلاج کی باغ دوڑ کے لیے اب دیر ہو چکی تھی، بہت دیر۔ جمعے کی شام بڑی خوبصورتی سے میر ہاؤس پر اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ میر ہاؤس کو زرمین کی شادی کی طرح تو نہیں سجایا گیا تھا مگر چند ایک انتظامات لان میں کیے گئے تھے۔ چند میز اور ان کے ارد گرد کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ ایک طرف بوفے لگے تھے جہاں لان کے آخر کونے میں لگی فیری لائٹس کے درمیان ایک صوفہ رکھا گیا تھا۔ یہ جگہ یقیناً عروسی جوڑے کے لیے مخصوص تھی۔ جوڑا یعنی دلہا دلہن، اور دلہن، ہاں وہی تو تھی دلہن۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے لان کا منظر دیکھتی وہ لڑکی بچپن سے اب تک ماں اور بہن سے لاڈ اٹھواتی چچا اور پھوپھی کی محبتیں سمیٹتی ساری بچہ پارٹی کی جان، فرحین کی پکی سہیلی اور فرحاد کی سابقہ منگیتر۔ آخری 2 خیالات پر اسے خود پر ہنسی آئی۔ فرحین اب دوست کہاں رہی تھی؟ فرحاد کو تو اپنی زندگی کی ایکویشن میں اس نے خود نکالا تھا۔
پیچھے بچا ضارب تو جیسے اس نے اپنی زندگی کی ایکویشن سے فرحات کو خود نکالا تھا، ویسے ہی بقول اس کے میر زبیر نے ضارب کو نکال دیا تھا اور اب کسی اور کو شامل کرنے جا رہے تھے۔ اس کسی اور کے متعلق وہ شاید بچپن سے اکثر سنتی آ رہی تھی، ناموں سے تو وہ تقریباً سب کو جانتی تھی، مگر کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ پھر چند مہینے پہلے شالم کو ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا اور اب گزشتہ ایک ہفتے میں کوئی 3 دفعہ اپنی ہونے والی ساس کو۔ یہ سب سوچتے وہ لان میں نظریں جمائے ہوئے تھی جہاں اب میر زبیر کسی ملازم کو کوئی ہدایت کرتے نظر آ رہے تھے۔ یکدم اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بڑھنے لگیں۔ ایک یہ کردار اس کی زندگی کا سب سے اہم ستون تھا، مگر اس ستون سے کبھی ویسی محبت نہیں مل سکی تھی جیسی اس کی خواہش تھی۔ انہیں ہمہ وقت رعب دکھانے والے اپنے فیصلے پر دوسروں پر تھوکنے اور اپنی ناک اونچی رکھنے کی عادت تھی، پھر بلے مقابل ان کی سگی اولاد ہو یا کوئی غیر۔ نکاح کا فیصلہ تو وہ اپنی مرضی سے کر چکے تھے، مگر اس کے باوجود آج بھی وہ اس کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کرنا نہ بھولے تھے۔ کیا ایسے ہوتے ہیں باپ، ہر جگہ اپنی مرضی چلانے والے اور فیصلے مسلط کرنے والے؟ اپنے کندھے پر ایک نرم سا لمس محسوس کرتے اس نے لب کشائی کی۔ مرے بغیر بھی وہ زرمین کا لمس پہچانتی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو شمی، ابو کبھی غلط فیصلے نہیں کرتے۔ سجی سمری زرمین نے فوراً ٹوکا، وہ یقیناً دوسروں کے معاملات میں درست فیصلے کرتے ہوں گے کیونکہ اپنی دونوں اولادوں کی دفعہ ان کے فیصلے ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ ہنوز لان میں ملازموں کو تیزی سے ہدایت دیتے میر زبیر کی طرف دیکھتے اس نے کہا۔ اس دفعہ زرمین کو چپ لگی تھی۔ دیکھو انہوں نے ہمیشہ ہم دونوں میں فرق کیا تھا، تم سے تو کبھی نرمی سے بات کر لیتے تھے، مجھ سے کبھی نہیں کی، اور دیکھو آج۔ چہرہ موڑے اس کی طرف دیکھتے کہا گیا، جبکہ ہاتھ کا اشارہ لان میں ہوئے مختصر انتظامات کی طرف تھا۔ کیا میں ان پر اتنی باری تھی کہ مجھے اس طرح گھر سے یوں رخصت کر رہے ہیں، جبکہ تمہاری شادی ایسی ہوئی تھی کہ یاد رکھی جاتی؟ اس کی آنکھوں کی زرمین نم ہوئی، مگر اس کے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی تمسخرانہ مسکراہٹ۔ اصل میں میری وجہ سے ان کی ناک کٹ جاتی، اگر وہ سب خاندانوں کو اکٹھا کر لیتے، اور اپنی ناک کی ہی تو انہیں ہمیشہ سے فکر ستاتی ہے۔ زرمین کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ اس سب پر اسے اور نورین کو بھی میر زبیر سے اختلاف تھا، مگر وہ کسی کی سنتے تب نہ۔ کیا سوچیں گے میرے ہونے والے بیچارے سسرالی؟ اچھا ہو سب کے بیچ اس غیر منصفانہ سلوک پر سوال جواب کرنے لگے اور پھر انہیں جواب دہ ہونا پڑے۔ چچ چچ، بھیگی آواز میں کہتے اس نے مصنوعی سا کہکا لگایا۔ زرمین کا دل بری طرح دکھا تھا کہ میر زبیر کا یہ اقدام اسے ان سے مزید متنفر کر رہا تھا۔ ایسے مختصر سا ایونٹ رکھنا تمہارے سسرال والوں کی ہی مرضی تھی اشمیرا، ورنہ ابو تو میری طرح ہی بڑا فنکشن کرنا چاہتے تھے۔ نہ جانے کیوں، مگر بغیر سوچے سمجھے، بغیر نتائج کی پرواہ کیے اس نے یہ جھوٹ بڑی صفائی سے بولا تھا۔ اشمیرا بری طرح چونکی۔ یہ بات اسے اب پتہ چلی تھی نکاح سے چند منٹ پہلے کہ اس کے ہونے والے سسرال اسے لے جانے کے لیے اس قدر خوش نہ تھے جیسا ہونا چاہیے۔ لے جانے والے بیچنے والوں سے زیادہ بیزار نظر آنے لگے تو دل نئے سرے سے دکھا۔ نہیں یقین تو آج شارم سے پوچھ لینا، ویسے بھی اب وہی تو ہوگا تمہارے پاس دیروں باتوں کرنے کو۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہلکورے لیتی نظر آئی تو زرمین نے بڑے اعتماد سے مزید کہا۔ اشمیرا کی آنکھوں میں بجھی جوت مزید بجھ گئی۔ کیوں میر زبیر نے اس غیر معمولی مطالبے پر غور نہ کیا؟ پتھرائی آنکھوں سے وہ پھر میر زبیر کی طرف دیکھنے لگی۔ مان ان کی نظر کھڑکی کی طرف گئی تو تھم سے گئے۔ بڑی آنکھیں، اداس چہرہ اور بے تحاشا دکھ میں لپٹی دلہن بنی وہ میر زبیر کو بھی افسردہ کر گئی۔ اپنی ایک بیٹی پر اگر انہیں فخر تھا تو دوسری سے محبت تھی، پر یہ ان کی شخصیت کا حصہ تھا کہ ظاہر نہ کر سکے وہ محبت کر سکے تھے، نہ ہی فخر۔ چھوٹی بیٹی آخری اولاد ہونے کی وجہ سے زیادہ عزیز تھی، مگر اس کی باغی طبیعت نے ان کا دل بری طرح دکھایا تھا۔ وہ عزیز تھی تبھی ہمیشہ اسے اپنے قریب رکھنے کو اپنے بھائی کے بیٹے کی امانت بنایا، مگر اس عزیز اولاد نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے سب بگاڑ دیا۔ دونوں باپ بیٹی اپنی حواسوں میں گڑے نہ دستہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جب اشمیرا کا تسلسل ٹوٹا۔ انتہائی تنفر سے اس نے کھڑکی پر پردے سرکا دیے۔ زرمین نے افسوس سے سر ہلایا، جبکہ لان میں کھڑے میر زبیر کے دل پر بارش سل پڑی۔ پہلے بیٹی کی محبت میں اسے خود سے دور نہ بھیجنے کے چکر میں وہ اسے دور کر چکے تھے، اور اب جب اس کا بھلا سوچا تو اس سے بھی مزید فاصلہ آ گیا تھا، شاید صدیوں کا فاصلہ۔ اگر غلط یہ باغی اشمیرا تھی تو میر زبیر بھی کم قصوروار نہ تھے۔ اگر کبھی نرمی اور محبت سے اولاد کو وقت دیتے تو شاید وہ اتنی متنفر نہ ہوتی کہ چند منٹ باپ کی نظر میں رہنا بھی منظور نہیں تھا۔ وہ تو چلی گئی، پر وہ آج ضرور دل کے ہاتھوں مجبور ہوئے اس کے کمرے کی طرف چل دیے۔ زرمین اس کی سوچ بانپ کر کچھ افسردہ ہو گئی۔ باپ کی طرف سے ہوتی بدگمانی دور کرتے وہ اسے دوسری طرف سے بدگمان کر چکی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ نورین کی آواز نے کمرے کا سکوت توڑا، اگرچہ اس کی تیاری روایتی دلہنوں سے قدرے مختلف تھی،
مگر اس سفید پینوں کو چھوتی فراق اور سرخ دوپٹے نے ہی اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اپنی ہمیشہ والی میک اپ لک میں بڑے بڑے زیور کے ساتھ وہ حسین لگ رہی تھی۔ ماں صدقے رائے، نورین مسکراتی ہوئی شمیرہ کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتی وہ سرد سے پیچھے ہوئی۔ امی پلیز، مجھے اس سب کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، بی کی آواز میں بے رخی سے کہا گیا۔ اشی کم سے کم آج تو ایسے بیہیو نہ کرو۔ ماں کی آنکھیں بڑھتے دیکھ کر زرمین ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں آج؟ کیوں آج کیا ہو رہا ہے؟ اس کا انداز تمسکرانہ تھا۔ تم کچھ دیر تک رخصت ہو جاؤ گی امی تمہارے جانے سے؟ بس بس۔ وہ متنفر سی زرمین کی بات کاٹ گئی اور نخوت سے بولی، بہت سن لیے امی کی اداسیوں کے قصے اور بہت جی لیے ابو کے شفاق فیصلے۔ اس کی آواز بری طرح لرزی اور پھر آنکھیں برسنے لگی۔ جو کچھ جھیلنا تھا جھیل چکی ہوں، اب بھگتنے کی باری تم سب کی ہے، نفرت سے کہتے اس نے درستگی سے اپنے آنسو پونجے۔ دہلیز کے باہر کھڑے میر زبیر نے اس کی نفرت سے پر آواز سنی تو دل دکھ سا گیا۔ وہ دلہن بنی بیٹی کو دیکھنے آئے تھے، مگر بیٹی ہمیشہ کی طرح بغاوت پر اتری ہوئی تھی۔ زرمین نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، جبکہ نورین اب خاموشی سے رونے میں مصروف تھی۔ میرا فون یہاں رکھا تھا، کس نے اٹھایا؟ ڈریسنگ پر رکھا سامان الٹ پلٹ کرتے وہ اسپاٹ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو نورین گھبرائی، کیونکہ میر زبیر کے کہنے پر وہ اس کا موبائل دوبارہ لے چکی تھی۔ اسے لان میں لے آؤ، زری نکاح شروع ہونے والا ہے۔ تیزی سے انہوں نے خود پر قابو پاتے زرمین کو مخاطب کیا۔ کوئی ضرورت نہیں، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ زری، میں نکاح خواہ کو وہی لے آؤں گا۔ اسی دوران میر زبیر نے کمرے میں داخل ہوتے اپنی مخصوص باری آواز میں حکم جاری کیا، میرا فون۔ سب کو نظر انداز کیے وہ ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ابو نے تمہیں فون دینے سے منع کہاں ہے میرا فون؟ ایک نظر میر زبیر کو دیکھتے انہوں نے کہنا چاہا، جب وہ ہاتھوں سے ڈریسنگ پر رکھا سارا سامان زمین بوس کرتے اپنی پوری آواز سے چلائی، اشی تمیز سے باہر مہمان بیٹھے ہیں۔ میر زبیر اور نورین اس کے اتنے شدید رد عمل پر بھونچکا رہ گئے، جبکہ زرمین نے فوراً ٹوکا، تم بھی چلو لان میں، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ اسے کندھوں سے پکڑے وہ زبردستی باہر لے جانا چاہ رہی تھی۔ اسے لان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ نکاح سے پہلے وہاں سب کے سامنے تماشا کرے۔ ڈرائنگ روم میں لے جاؤ اسے۔ اشمیرہ جو خود کو باہر جانے کے لیے تیار کر رہی تھی، میر زبیر کی بات سن کر مزید آپے سے باہر ہوئی، میرا فون مجھے واپس چاہیے ورنہ میں یہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہلوں گی۔ اشی پلیز اسٹاپ اٹ۔ باپ کے تاثرات بگڑے دیکھ کر زمین نے دبے دبے لہجے میں ٹوکا، مگر وہ بھی اپنے نام کی طرح ایک تھی، اسے ٹلنا تھا نہ وہ ٹیلی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہ سارا تماشا خاموشی سے بغیر کسی تماشے کے دیکھوں تو مجھے میرا فون واپس دے دیں۔ اپنے کرتوتوں کا علم ہوتے ہوئے بھی یہ الٹا ہمیں دھمکیاں دے رہی ہے۔ اس کی ہر درمی پر میر زبیر بھی ساری محبتوں کو سائڈ پر رکھتے سختی سے بولے، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے بات نہیں مانتی، چلو۔ لمبے لمبے ڈنک بجتے وہ اس کے سامنے پہنچے۔ ارادہ اب خود زبردستی اسے ساتھ لے جانے کا تھا۔ ان کا ارادہ باندھتے وہ بھی سرد سے پیچھے ہوئی اور انہی کے انداز میں بولی، میں بھی دیکھتی ہوں، آج آپ مجھے کیسے روک۔ میر زبیر کا خود پر اٹھتا ہاتھ دے کر اس کی بات پوری نہ ہو سکی تھی، وہ بے یقین تھی، دل سہم گیا تھا، جبکہ زرمین طرف کا دونوں باپ بیٹی کے بیچ میں آئی، ابو ابو پلیز خدا کے لیے۔ زرمین یہ بدبخت میرے ہاتھوں مر جائے گی۔ دبے لہجے میں وہ گرائے۔ نورین پہ پکڑ کر رو دی، یہ دونوں باپ بیٹی بس انہیں دکھ دینے کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے۔ نہیں ابو پلیز، چھوٹی ہے نا، وہ ناسمجھ ہے، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ بڑائی آواز پر قابو پاتے وہ معاملہ سنبھال رہی تھی، آپ جائیں میں لے کر آتی ہوں اسے، اس نے نرمی سے کہا۔ اشمیرہ اب اس کے پیچھے تھی، میر زبیر اس کے تاثرات نہیں دے سکتے تھے، البتہ ان کی سوچ پڑھتے اس نے باپ کو تسلی دی، فکر مت کرے ابو، میرے ہوتے ہوئے وہ کچھ غلط نہیں کرے گی۔ تھکی ہوئی سانس خارج کرتے وہ تیزی سے نکل گئے۔ زرمین اور نورین بے اختیار پرسکون ہوئیں۔ اشمی میری جان، کیوں بڑی محفل میں ابو کو شرمندہ کروانا چاہتی ہو؟ سب لوگ ان کی کتنی عزت کرتے ہیں، تم جانتی ہو نا۔ اب وہ رخ موڑے نرمی اور محبت سے اسے سمجھا رہی تھی، جس کی آنکھوں میں نمی ہنوز تیر رہی تھی، اس کا دل اب بھی متوقع تھپے کے ڈر سے لرز رہا تھا۔ ہم بچپن سے جہاں ابو کی رعبدار شخصیت سے ڈرتے رہے ہیں، وہیں ان کی شخصیت اور وقار سے مرعوب بھی تو ہیں۔ روتی ہوئی نورین نے بے ساختہ نظر اس پر ڈالی جو اپنے نرم لہجے سے بہن کو رام کر رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اشمیرہ کو کیسے سنبھالا جائے، کیوں اتنے لوگوں کے بیچ باپ کا وقار اور بڑم پاش پاش کرنا چاہتی ہو۔ پہلے جو کچھ کیا کیا وہ کم تھا؟ اپنے مقابل کھڑی دلہن کے گال سے ہتھیلی جوڑے وہ اتنا بڑا حوالہ بے حد نرمی سے دے گئی تھی۔ اشمیرہ نظر چرا کر رہ گئی، میں کچھ غلط نہیں کر رہی، نہ کروں گی، مجھے بس میرا فون چاہیے۔ اپنے چہرے پر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے اس نے بے رخی سے کہا، اچھا اچھا ٹھیک ہے امی، کہاں ہے ہماری دلہن صاحبہ کا فون؟ شرارتی لہجے میں ماں کو مخاطب کرتے وہ اشمیرہ کو حیران کر گئی، اس نے نہیں سوچا تھا کہ آج وہ اپنا فون بازیاب کروانے میں کامیاب ہو سکے گی، مگر زرمین اس ناممکن کو ممکن بنانا جانتی تھی۔
اب نورین شاید سر ہلا کر اسے منع کر رہی تھی، مگر اس کے اشارے پر انہیں فون لانا پڑا۔ یہ لو فون، بہت ہو گیا اس کا غلط استعمال، اب اسے سوچ سمجھ کر احتیاط سے استعمال کرنا۔ نورین سے فون لے کر اشمیرا کی طرف بڑھاتے وہ ابھی مزید سمجھانا چاہتی تھی۔ اشمیرا کے سسرال والے آ چکے ہیں، انہیں لان میں بٹھایا گیا ہے، پھپھو لوگ بھی سب آ گئے ہیں، تایا ابو آپ تینوں کو ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں۔ اسی دوران فرحین نے آ کر اطلاع دی۔ اشمیرا کی دھڑکن پل میں بڑھی، تو یعنی وہ لمحات قریب تھے جن کا کبھی کسی اور کے ساتھ صبر کیا تھا۔ گھر والوں نے فرحات کو پسند کیا، اس نے زارت سے محبت کی، اور اب شادی کس سے ہونے جا رہی تھی؟ اس کی خاموشی دیکھ کر زرمین اس کی طرف بڑھی، وہ فوراً اپنی سوچوں کو جھٹکتے آنکھوں کی نمی اپنے اندر اتار گئی۔ اب وہ مزید رونا نہیں چاہتی تھی، اب کچھ وقت کے لیے وہ پتھر ہو جانا چاہتی تھی۔ اپنے اس ارادے پر اس نے فوراً عمل کیا اور زرمین کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی باری قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اب کسی کا سہارا نہیں چاہتی تھی۔ زرمین نے آنکھوں کے بھیگے بوچھے صاف کیے اور ماں کو بازو کے حلقے میں لیے اشمیرا کے پیچھے لپکی۔ وہ جو بڑی دیدہ دلیر سے چلتی جا رہی تھی، ڈرائنگ روم کے باہر پہنچ کر رک گئی۔ بے درک خود سے جانے پر جھجک سی گئی تو نہ جانے کہاں سے میر امیر اس کے قریب آئے اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑے اندر لے گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس دفعہ وہ کیوں مزاحمت نہ کر سکی تھی۔ شاید آس پاس اتنے لوگوں کی موجودگی کا لحاظ کیا گیا تھا، اسے صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ پر اعتماد رہنے کا ارادہ کر کے آئی تھی، مگر اس وقت نظر اٹھانا بھی محال تھا۔ چاروں طرف وہ سب کی باتوں کا شور سن چکی تھی، پر غائب دماغی کی وجہ سے وہ کسی کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پھر کتنی دیر گزرنے کے بعد میر زبیر اس کے ساتھ آ کر بیٹھے اور کہاں کہاں اسے دستک کروائے گئے۔ مکان کے انداز میں وہ سب کرتی گئی یہاں تک کہ کارروائی مکمل ہو گئی۔ پھر زہرا اسے پیار دیتے اس کے ساتھ ہی براجمان ہو گئی۔ زرمین اور نورین نے اس کے قریب نہ جانے میں ہی عافیت جانی، اسے کیا بیٹھا کہ سب کے سامنے بدتمیزی کر جاتی۔ اشمیرا کا دماغ اس وقت صرف سائنسائی کر رہا تھا، کیا اسے کیا ہو گیا تھا؟ صرف 1.5 مہینے میں ہمیشہ اپنا اپنا لگنے والا ضرب شاید صدیوں کے فاصلے پر لگ رہا تھا۔ اتنی آسانی سے وقت بدل جاتا ہے کیا؟ لامتناہی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا جب زہرا نے کھانے کی پلیٹ بنا کر اسے پیش کی۔ اگر اس وقت یہ کام نورین یا زرمین کرتی تو کم سے کم وہ اس پلیٹ کو زمین پر دے مارتی، مگر اس نے تھام لی۔ شاید سمجھوتے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جا چکا تھا۔ جو ہی سوچتے سوچتے 1 گھنٹہ گزر گیا، اسے لگا جیسے صدیوں کی مسافت پچھلے 1 گھنٹے میں طے کر لی تھی۔ ہاں تبھی تو آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ سماعت کیا پتھرائی، ارد گرد کے مناظر بھی پتھرا گئے اور بالآخر رخصت ہونے کا وقت آن پہنچا۔ اس کی نظر چمکتے کالے جوتوں میں مقید پاؤں پر پڑی، دل کی رفتار سست پڑی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی، بس منتظر تھی کہ ابھی اس کا ہاتھ بڑے حق سے تھام لیا جائے گا، مگر یہ کیا؟ وہ غالباً سرگوشی کے انداز میں زہر اسے کچھ کہتا واپس مڑ گیا۔ وہ قدم دور کیا ہوئے، اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہونے لگی تھی۔ بڑی نرمی سے زہرا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس دفعہ بھی اس کے ذہن میں مزاحمت جیسے لفظ کا تصور نہیں آیا تھا۔ سن ہوتے وجود کا وزن سنبھالتے وہ اٹھ گئی۔ میر عمیر اور اس کی پھپھو کے علاوہ گھر والوں میں اس کے کوئی قریب نہیں آیا تھا، اور پھر لمحے یوں تیزی سے سرک گئے جیسے انگلیوں سے ریت سرک جاتی ہے۔ اسے مدت یاد نہیں تھی، مگر جتنی دیر وہ گاڑی میں تھی اس نے خوب رو کر دل کا سارا بوجھ اتار دیا۔ جس تیزی سے اسے زہرا کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا گیا تھا، اسی تیزی سے اتار بھی لیا گیا تھا۔ یہاں بھی سب اس کے ساتھ زہرا ہی تھی۔ وقفے وقفے سے واصف کی آواز وہ سن سکتی تھی، کچھ اور آواز بھی تھی وہ دھیان نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی بڑے تردد سے اس نے زہرا کو مخاطب کیا جو اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھائے ہوئی تھی۔ آنٹی تھک گئی ہوں، اب بیٹھنا نہیں چاہتی۔ اس کی مختصر بات میں بھی بے رخی تھی۔ زہرا نے بخوبی محسوس کی، مگر اب جب بیٹے کی التجاؤں پر ہار مان ہی چکی تھی تو پھر کسی بات پر کیا اعتراض کرنا، اور پھر خاموشی سے اسے اوپر شارن کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ جاری ہے۔